السلام علیکم۔ تسکین دل چینل کو سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل تسکین دل کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ پہلے ہم نے وضو سے متعلق گفتگو کی اور اس کے بعد اب غسل سے متعلق ہماری 2-4 ویڈیوز انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بتانے والے ہیں کہ آدمی کا غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میاں بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو احتلام ہو گیا رات کو اور اس کا انزال ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں کے اندر آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ جان لیجئے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی کلی کرے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کے اندر پانی ڈالا جائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا ہے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو سامعین محترم، اس کے اندر ایک سنت ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے جب آپ واش روم میں جائیں گے تو وہاں پر جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے استنجا کرنا ہے، اور جس جگہ پر گندگی لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ صاف کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے، یعنی پہلے آپ کلی کریں گے، پھر ناک کے اندر پانی ڈالیں گے، اور اس طرح سے جیسے وضو کیا جاتا ہے اس انداز سے وضو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، لیکن غسل کے فرض وہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم نے وضو کے اندر کلی کر لی اور ناک کے اندر پانی ڈال لیا تو جب ہم دوبارہ غسل کرنے لگیں، پانی بہانے لگیں، تو اس وقت کیا دوبارہ ناک کے اندر پانی ڈالنا اور کلی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کے اندر ظاہر ہے ناک کے اندر اور کان کے اندر پانی ڈالا ہوگا اور کلی کی ہوگی، آپ ناک کے اندر پانی ڈالا ہوگا اور آپ نے کلی کی ہوگی، تو پھر اب دوبارہ جب آپ غسل کرنے لگیں گے وضو مکمل کر لینے کے بعد، جب جسم پر پانی بہانے لگیں گے تو اس وقت دوبارہ کلی کرنا اور ناک کے اندر پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کا پہلی دفعہ ناک کے اندر پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ بہت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بعض حضرات دوبارہ غسل جب کرنے لگتے ہیں وضو کے بعد، جب غسل کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ ناک کے اندر اور منہ کے اندر پانی دوبارہ ڈال کر یہ کلی کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جب وضو کے وقت کلی کی اور ناک کے اندر پانی ڈالا تو پھر یہ پورا ہو گیا۔ اس غسل کے اندر عورتوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے اور انگوٹھی بہت سخت ہوتی ہے، بہت کسی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پانی داخل نہیں ہو سکتا اس جگہ پر۔ تو اگر انگوٹھی کو تھوڑا سا ہلا لیا جائے یا انگوٹھی کو اتار کر غسل کر لیا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر انگوٹھی کو اتارا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ نے انگوٹھی کو تھوڑا سا ہلانا ہے۔ اگر انگوٹھی کے نیچے والی جگہ وہ جلد خشک رہ جائے تو پھر آدمی کا غسل نہیں ہوتا، پھر غسل اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے بعض اوقات انہوں نے کان کے اندر بالیاں پہنی ہوتی ہیں، اس کے سوراخ کے اندر پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، لہذا اس کو تھوڑا سا ہلا لیں تو ہلانے سے پانی اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بعض اوقات عورتوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے، تو نیل پالش کیونکہ جلد کے اوپر ایک تہ سی لگ جاتی ہے اور جلد اس کے نیچے خشک رہ جاتی ہے، اس لیے غسل کرنے سے پہلے نیل پالش کو اتار لینا ضروری ہے۔ نیل پالش اتار کر پھر آپ اس کے اوپر غسل کریں۔ اسی طرح ناظرین محترم، بعض لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم نے غسل کر لیا اور غسل سے پہلے ہم نے وضو والا سنت والا جو وضو تھا وہ ہم نے نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ جا کر ہم نے غسل کر لیا، تو اب کیا اس غسل سے ہمارا وضو ہو گیا
اب ہمیں نماز کے لیے دوبارہ وضو تو نہیں کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے جواب یہی ہے کہ جب آپ نے غسل کر لیا، اگرچہ اس سے پہلے آپ نے سنت والا وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں کے اندر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہیں غسل ہی کفایت کر جائے گا، اور اسی غسل کے بعد آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو کہ رمضان المبارک کے اندر بعض اوقات درپیش ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو آدمی کا انزال ہو گیا اور غسل اس پر واجب ہو گیا، تو اب صبح کو جب اٹھتا ہے تو سحری کے ٹائم اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سحری سے پہلے غسل کرے، تو اگر اسی جنابت کی حالت کے اندر ہی اس نے سحری کر لی اور سحری کرنے کے بعد اس نے غسل کر لیا، تو پھر ایسے آدمی کا روزہ درست ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم نے غسل سے متعلق جتنی بھی باتیں ذہن کے اندر آئیں وہ آپ کے سامنے ہم نے گوشت گزار کر لی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ کومنٹس کے اندر ہمیں بتائیے، انشاءاللہ اس کا بھی قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹس کے اندر بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔